السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کی فضیلت کب حاصل ہوتی ہے؟ کیا صرف استغفر اللہ کہنے سے استغفار کی فضیلت حاصل ہوگی یا مکمل استغفار پڑھیں گے تب جا کے ہمیں استغفار کی فضیلت حاصل ہوگی؟ دیکھیے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث میں استغفار کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ مثلا یہ کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا مسئلہ حل فرماتے ہیں۔ جو بھی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، مال و دولت عطا فرماتے ہیں، بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک صحت کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے اندر آپ کی قوت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہمیں کس صورت میں حاصل ہوتی ہے؟ کیا صرف استغفر اللہ کہنے سے یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوگی یا استغفار مکمل پڑھیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ استغفار کی فضیلتیں ہمیں دونوں صورتوں میں حاصل ہوں گی۔ ہم استغفر اللہ پڑھیں تب بھی ہمیں استغفار کی فضیلتیں حاصل ہوں گی، یا ہم مکمل استغفار پڑھیں یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح دیگر جو مکمل استغفار ہے وہ پڑھ لیں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں استغفار کی فضیلتیں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے، کیا اجر و ثواب بھی دونوں کے برابر ہے؟ یعنی اگر ہم استغفر اللہ پڑھیں تو اس پر جو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، تو کیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اسی طرح دیگر جو مکمل استغفار ہے اس کے پڑھنے سے کیا دونوں کے اجر برابر ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں۔ استغفر اللہ پر جو اجر ملتا ہے وہ کم ہے بنسبت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے، اس پر ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے بنسبت استغفر اللہ کے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اسی طرح دیگر جو مکمل استغفار ہے اس میں کلمات زیادہ ہیں، اس میں حروف زیادہ ہیں، تو اس کے پڑھنے سے آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ جتنے حروف زیادہ ہوں گے، جتنے کلمات زیادہ ہوں گے، آپ کو اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، تو آپ استغفر اللہ کے بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار آپ پڑھا کریں۔ اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ پڑھا کریں بنسبت اس کی کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ اس میں آپ کو فضیلت تو حاصل ہوگی لیکن وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اجر و ثواب آپ کو مکمل استغفار کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ لہٰذا مکمل استغفار پڑھا کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل استغفار پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہوئے سنتے تھے۔ کون سا؟ یہ والا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ مکمل استغفار ہے۔ یہ استغفار صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے ایک مجلس میں سنتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ نہیں پڑھا، مکمل استغفار پڑھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ مکمل استغفار پڑھیں اگر ہمارے پاس وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ کہاں پڑھا ہے؟ فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ وہاں پر فرض نمازوں کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا، اسی طرح کیونکہ اس کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہے، تو اس وقت چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ پڑھا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے آپ کے پاس، مصروف نہیں ہے آپ، تو آپ استغفر اللہ پڑھنے کے بجائے آپ مکمل استغفار پڑھا کریں۔ خواہ جو بھی آپ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگر آپ کو یاد ہے یہ پڑھیں، اگر آپ کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یاد ہے وہ پڑھیں، اگر اسی طرح اگر آپ کو رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم یاد ہے یہ پڑھیں، لیکن پڑھیں مکمل استغفار۔ اس سے آپ کو استغفار کی فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی اور اسی طرح استغفار پر جو اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے وہ زیادہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو مکمل استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ
کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔